پہلے اکنامک سروے پھر اس کے بعد فیڈرل بجٹ ایوان میں پیش کر دیا گیا. جو آؤٹ لک آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کنڈیوسو ہے فار بزنس کمیونٹی؟ دیکھیں جی, وی آر کوائٹ ہوپ فل ایز بزنس کمیونٹی, کیونکہ ہم نے ایف پی سی سی آئی سے بھی جو ہے وہ اپنی بجٹ کی تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ہیں, اور وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ان تجاویز کو مد نظر رکھا جائے گا, کیونکہ بجٹ سے پہلے جب پرائم منسٹر نے انرجی کاسٹ اور ان ساری چیزوں کو ٹیکنگ ان اکاؤنٹ پراپر اس کو مینٹین کیا, آئی پی پیز کے اوپر تھوڑا سا کام کیا. سو وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ اس میں جو نگلیکٹڈ سیکٹر ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ کام کیا جائے, جیسے کہ ہم نے اپنے بجٹ پرپوزلز میں دیا بھی کہ پاکستان کو ہم چاہتے ہیں ایز اے بزنس کمیونٹی کہ ہم ایشین انڈسٹریل ٹائیگر بنائیں. سو انڈسٹریلائزیشن شوڈ بی انہینسڈ. پھر ہماری جو ہمیں اپنے پچھلے فسکل ایئر سے پتہ چلا کہ لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہمارا ہے اس کے جو ہے وہ اس کی گروتھ میں جو ہے وہ بہت کمی ہوئی ہے. سو دیر مسٹ بی فیو امینڈمنٹس فار دیم. ایگریکلچر میں ہم جو ہیں وہ لاس میں گئے, وی نیڈ ٹو فوکس آن دیٹ, کیونکہ ہم تو اپنے بچپن میں یہی سنتے آتے تھے کہ وی آر این ایگریکلچر کنٹری, اور اب ہمیں یہاں پر جو ہے وہ فوڈ کے حوالے سے وی آر فیسنگ دا چیلنجز. سو ایگریکلچر ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, ہمیں اپنی سیڈ کے اوپر اس ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو ایک انڈسٹری میں جو اس وقت بڑا ای ایف ایس کا ایک ایشو ہے, جس سے جو لوکل ہماری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے اس کا بڑا لاس ہو رہا ہے را مٹیریل کے حوالے سے, تو اس کے اوپر بھی وی آر ہوپ فل کہ اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے. دیکھیں, امپورٹ سبسٹیوشن کی ہمیشہ بات ہوتی ہے. سرکار نے امپورٹ کرٹیل تو کی کہیں نہ کہیں ڈیوٹیز امپوز کر کے, اور کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا کر لیا ہے اور ڈالرز کو باہر جانے سے روکا ہے. لیکن یہ تو بڑا جز وقتی میجر نظر آتا ہے. امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے لیے اور کمپیٹیٹیو جو ہے پروڈکٹس کو پروڈیوس کرنے کے لیے انڈسٹری کو جو چاہیے وہ مل رہا ہے؟ دیکھیے, اس کے اندر بھی امپورٹ لیویز کی بھی بات ہوئی, اور خاص طور پہ امپورٹ سے ریلیٹڈ ہم نے بھی بات کی کہ جس طرح سے جو پہلے آلریڈی جو انڈیو قسم کی کمپلائنسز ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے, اس کے لیے ریکمنڈیشن جو ہے وہ آلریڈی ایف پی سی سی آئی نے بجٹ کے اندر دی ہوئی ہیں. بیکاز کچھ ہمارے سیکٹرز ہیں جن کو بہت زیادہ اس کے اندر متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. سو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ ان چیزوں کو کیا جائے. ایک جو را مٹیریل کی امپورٹ ہے اس کو تو پہلے ہی گورنمنٹ نے کافی زیادہ سبسڈائز کیا ہوا ہے آلریڈی, تو اس میں تو بلکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ سفر کر رہی ہے. سو اس میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکول گراؤنڈز آپ کو دینے چاہیے را مٹیریل انڈسٹری کے لیے ای ایف ایس کے معاملے میں, کہ جو یہاں پر پھر را مٹیریل پروڈیوس ہو تو اس کے اوپر سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ لیوی دی جانی چاہیے, بیکاز امپورٹ گڈس کے اوپر را مٹیریل کے اوپر ہے. پلس ایک جو فردر ٹیکس گورنمنٹ نے لگایا تھا 4% کا, اگر آپ کو پتا ہو کہ 18% کے اوپر جو ہے وہ بزنسز کے لیے 4% کا ایک فردر ٹیکس ہے. سو وہ بھی ایف پی سی سی آئی نے ریکمینڈ کیا تھا کہ وہ فردر ٹیکس جو ہے وہ اس بجٹ میں بھی ایکسپیکٹ کہ وہ جو ہے اس کو ٹیک آف کیا جائے, بیکاز یہ جو ہے وہ بہت انولنگ سی انوائرمنٹ اس سے بنتی ہے, اور پھر جو سپلائرز ہیں وہ ٹیکس رجیم سے باہر جانا چاہتے ہیں, جیسے فلائنگ انوائسز کا جو کانسیپٹ ہے وہ آتا ہے. سو لیٹس سی کہ یہ جو انڈیو برڈنز ہیں اور جو کمپلائنسز کے میکانزم ہیں ان کو اسموتھ کیا جائے, تاکہ جو انڈسٹری ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکے. لائکلی ریٹیلرز اور ہول سیلرز پہ بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. یہ دس کوڈ ہیو بین ڈن ویری ارلیئر, لیکن اس پہ ظاہر ہے پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کا بہت خطرہ رہتا ہے, خدشہ رہتا ہے. بٹ دیر آئے درست آئے, سمجھتی ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ ہم تو ایف پی سی سی آئی سے کافی دیر سے یہی کہتے ہیں کہ جو ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پہلے آلریڈی انڈسٹریز ٹیکس دے رہی ہیں ہم انہی کو فردر برڈنائز کر رہے ہیں. سو یہ جو ہمارا ہول سیل کا ایک اور ریٹیل کا ایریا ہے, یہاں پر ہمارے کمپلائنس میکانزم اس طرح سے نہیں بنے ہوئے کہ ہم ان کو ٹیکس کی پروسیس کے اندر لے کے آئیں. سو ڈیفینیٹلی ہم نے بھی اپنی ریکمنڈیشنز دی تھیں, اور وی آر ہوپ فل کہ اگر اس
ایریا کو فوکس کیا جائے تو جو ہمارے ٹیکس کے اہداف ہیں FBR کے لیے اور جو ہمیں IMF کی وجہ سے بھی اپنی ٹیکس کلیکشن ریونیو کو بڑھانا ہے سو ہم اس ایریا پہ وی کین پرفارم گڈ. اچھا قرۃ العین صاحبہ، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ معیشت بڑی درست سمت پہ گامزن ہے اور بہت بہتر ہوا ہے. لاسٹ 6 منتھس کے اندر بھی حکومت نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، دے ٹیک کریڈٹ آف اٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو یہ تسلسل جاری رہے گا جو اس وقت کی کنڈیشن اور سچویشن نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک پراپر اپنی جو ہے وہ پالیسی 5 سال کی بنائیں. شارٹ ٹرمز گول میں تو چلیں ہم چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، بٹ ہم FVCCI سے یہ کہتے ہیں کہ اف وی ریئلی وانٹیڈ ٹو پروموٹ دا انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایکسپورٹ دیر مسٹ بی اے 5-year پالیسی فار انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایکسپورٹ سیکٹر، کیونکہ یہ ایک لانگ ٹرم انیشیٹو ہے اور اس کے اوپر ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ تو چلیں ٹھیک ہے وقتی چیلنجز کو ہم قابو میں لے آتے ہیں، بٹ اف یو ریئلی وانٹیڈ تو ہمیں جیسے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز بنے ہوئے ہیں. دیکھیے ابھی تک ہمارے جو SEZs ہیں جنہیں اسپیشل اکنامک زونز کہتے ہیں وہ فلی آپریشنل نہیں ہیں. اسی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں ان کو اس بات کی ایک کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ وین وی آر گوئنگ ٹو انویسٹ فرام دا ادر کنٹری کتنا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے. سو جتنا ہم وہ کنڈیوسو اور لانگ ٹرم ان کو دیں گے اور ون ونڈو آپریشنز دیں گے تو ہمارے پاس فارن انویسٹرز بھی آئیں گے، ہماری انڈسٹریلائزیشن بھی بڑھے گی. سو بیسیکلی وی نیڈ ٹو فوکس شارٹ ٹرمز، میڈیم ٹرمز اینڈ لانگ ٹرم گولز فار دیٹ، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم پالیسی انڈسٹریلائزیشن اور اکنامک کی بنائے. دیکھیے لاسٹلی ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ بہت نیچے آیا، 22 سے 11% کے اوپر آ گیا، اور پھر اس کے بعد روپی اسٹیبلائزیشن بھی خاصی حد تک رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اٹ سیلف ایک بڑا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے فار لوکل اینڈ ایز ویل ایز فار دا انٹرنیشنل انویسٹرز؟ دیکھیے جی صرف اور صرف انٹرسٹ ریٹ 11% پہ آنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، بیکاز وی ڈیمانڈ فرام FVCCI کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں اسے کم از کم 6% پہ لے کے آنا ہے. We have to brought our electricity prices at 9 cents because we have to see کہ ہم پورے سینٹرل ایشین ریجن میں انڈیا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارا ایک کمپیریزن ہے. وہاں پر ہمیں بجلی کس ریٹ پہ مل رہی ہے، وہاں پر بینکنگ کے چارجز کیا ہیں، اینڈ دین پھر اس کے بعد جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس پہ ہمیں ڈفرینٹ ملکوں میں جو ہے وہ ٹیکسز کس طرح سے لاگو ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم امریکہ کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ انڈیا کوئی ہم سے 3% کم اس کے اوپر جو ہے وہ ایکسپورٹ کا ٹیکس لگتا ہے. سو وی ہیو ٹو میک آر پروڈکٹ کمپیٹیٹیو ان اے سینس کہ جہاں پر ہمارے جو ہے وہ جو بینکنگ کے ریٹس ہیں وہ ہوں کمپیٹیٹیو اور ہماری جو الیکٹریسٹی کاسٹ ہے وہ بہتر ہونی چاہیے. اینڈ دین جیسے میں نے کہا کہ اسپیشل اکنامک زونز کے اندر ہمیں جو ہے وہ ایک پراپر اپنی پالیسی بنانی چاہیے تاکہ وہ ون ونڈو آپریشن ہوں اور ہماری ایک 5-year انڈسٹریل اینڈ ایکسپورٹ پالیسی ہو جس سے جو انویسٹرز آ رہے ہیں دے شوڈ ہیو دا کانفیڈینس دیٹ کنٹری ہیز اے کمپلیٹ پالیسی وچ از ویری کلیئر اینڈ فار کپل آف ایئرز اٹ ول ریمین اسٹیبل. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ قرۃ العین صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. وائس پریزیڈنٹ FVCCI قرۃ العین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اکنامک سروے آف پاکستان میں کچھ امپورٹنٹ اسٹیٹس سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ